پولس رسول کا تیسرا بشارتی سفر یا تیسرا تبلیغی دورہ۔ کلام مقدس میں سے سنیے اعمال 18 باب 24 سے 28 آیت اور 19 باب پہلی آیت سے 41 آیت تک۔ سنیے کہ پولس رسول کو اپنے تیسرے بشارتی سفر پر بھی جب وہ خداوند یسوع مسیح کا پیغام اور نجات کی خوشخبری لوگوں کو دیتا تھا تو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر کلیسیا میں شامل ہوتے رہے۔ آئیے سنیے۔ پھر اپولوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش، خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکویلا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ جب اس نے ارادہ کیا کہ پار اتر کر اخیا کو جائے تو بھائیوں نے اس کی ہمت بڑھا کر شاگردوں کو لکھا کہ اس سے اچھی طرح ملنا۔ اس نے وہاں پہنچ کر ان لوگوں کی بڑی مدد کی جو فضل کے سبب سے ایمان لائے تھے، کیونکہ وہ کتاب مقدس سے یسوع کا مسیح ہونا ثابت کر کے بڑے زور و شور سے یہودیوں کو اعلانیہ قائل کرتا رہا۔ اور جب اپولس کرنتھس میں تھا تو ایسا ہوا کہ پولس اوپر کے علاقہ سے گزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو دیکھ کر ان سے کہا، کیا تم ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا، پس تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ انہوں نے کہا، یوحنا کا بپتسمہ۔ پولس نے کہا، یوحنا نے لوگوں کو یہ کہہ کر توبہ کا بپتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسوع پر ایمان لانا۔ انہوں نے یہ سن کر خداوند یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا۔ جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ اور جب پولس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے، اور وہ سب تخمیناً 12 آدمی تھے۔ پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ پھر وہ عبادت خانہ میں جا کر 3 مہینے تک دلیری سے بولتا اور خدا کی بادشاہی کی بابت بحث کرتا اور لوگوں کو قائل کرتا رہا۔ لیکن جب بعض سخت دل اور نافرمان ہو گئے بلکہ لوگوں کے سامنے اس طریق کو برا کہنے لگے تو اس نے ان سے کنارہ کر کے شاگردوں کو الگ کر لیا اور ہر روز ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا تھا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خداوند کا کلام سنا۔ یہاں تک کہ آسیا کے رہنے والوں کیا یہودی کیا یونانی سب نے خداوند کا کلام سنا، اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں۔ یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر
بیماروں کو پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھیں اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ مگر بعض یہودیوں نے جو جھاڑ پھونک کرتے پھرتے تھے یہ اختیار کیا کہ جن میں بری روحیں ہوں ان پر خداوند یسوع مسیح کا نام یہ کہہ کر پھونکیں کہ جس یسوع کی پولوس منادی کرتا ہے، کہ جس یسوع کی پولوس منادی کرتا ہے، میں تم کو اس کی قسم دیتا ہوں۔ اور سکوا یہودی سردار کاہن کے 7 بیٹے ایسا کیا کرتے تھے۔ بری روح نے جواب میں ان سے کہا کہ یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ بری روح نے جواب میں ان سے کہا، یسوع کو تو میں جانتی ہوں اور پولوس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ اور وہ شخص جس پر بری روح تھی کود کر ان پر جا پڑا اور دونوں پر غالب آ کر ایسی زیادتی کی کہ وہ ننگے اور زخمی ہو کر اس گھر سے نکل بھاگے۔ اور یہ بات افسس کے سب رہنے والوں یہودیوں اور یونانیوں کو معلوم ہو گئی، پس سب پر خوف چھا گیا اور خداوند یسوع مسیح کے نام کی بزرگی ہوئی۔ اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بتھیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں۔ اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلیں۔ اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا۔ جب یہ ہو چکا تو پولوس نے جی میں ٹھانا کہ مقدونیہ اور اخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا، اور کہا وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ بس اپنے خدمت گزاروں میں سے 2 شخص یعنی تھموتیوس اور ارسطس کو مقدونیہ میں بھیج کر آپ کچھ عرصہ آسیا میں رہا۔ اس وقت اس طریق کی بابت بڑا فساد اٹھا، کیونکہ دمیتریس نام ایک سنار تھا جو ارتمس کے پہلے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا، آئے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اس کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اس کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیا میں اس پولوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ ہماری بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا۔ بس صرف یہی خطرہ نہیں کہ ہمارا پیشہ بے قدر ہو جائے گا، بلکہ بڑی دیوی ارتمس کا مندر بھی ناچیز ہو جائے گا، اور جسے تمام آسیا اور ساری دنیا پوجتی ہے، خود اس کی بھی عظمت جاتی رہے گی۔ وہ یہ سن کر قہر سے بھر گئے اور چلا کر کہنے لگے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے۔ اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگوں نے گیس اور ارسطس کو، مقدونیہ والوں کو جو پولوس کے ہم سفر تھے، پکڑ لیا
اور ایک دل ہو کر تماشا گاہ کو دوڑے۔ جب پولوس نے مجمع میں جانا چاہا تو شاگردوں نے جانے نہ دیا، اور آسیا کے حاکموں میں سے اس کے بعض دوستوں نے آدمی بھیج کر اس کی منت کی کہ تماشا گاہ میں جانے کی جرت نہ کرنا، اور بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ، کیونکہ مجلس درہم برہم ہو گئی تھی، اور اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے اسکندریہ کو، جسے یہودی پیش کرتے تھے، بھیڑ میں سے نکال کر آگے کر دیا، اور اسکندریہ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے مجمع کے سامنے عذر بیان کرنا چاہا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ یہودی ہے تو سب ہم آواز ہو کر کوئی 2 گھنٹہ تک چلاتے رہے کہ افسیوں کی ارتمس بڑی ہے۔ پھر شہر کے محرر نے لوگوں کو ٹھنڈا کر کے کہا، اے افسیوں، کون سا آدمی نہیں جانتا کہ افسیوں کا شہر بڑی دیوی ارتمس کے مندر اور اس مورت کا محافظ ہے جو زیوس کی طرف سے گری تھی۔ پس جب کوئی ان باتوں کے خلاف نہیں کہہ سکتا تو واجب ہے کہ تم اطمینان سے رہو اور بے سوچے کچھ نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں، نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ جن کو تم یہاں لائے ہو نہ مندر کو لوٹنے والے ہیں، نہ ہماری دیوی کی بدگوئی کرنے والے ہیں۔ پس اگر دمیترس اور اس کے ہم پیشہ کسی پر دعویٰ رکھتے ہوں تو عدالت کھلی ہے اور صوبے دار موجود ہے، ایک دوسرے پر نالش کریں۔ اور اگر تم کسی اور امر کی تحقیقات چاہتے ہو تو باضابطہ مجلس میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ آج کے بلوا کے سبب سے ہمیں اپنے اوپر نالش ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس صورت میں ہم اس ہنگامہ کی جواب دہی نہ کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجلس کو برخاست کر دیا۔ آمین۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے سے آپ کو اور سب سننے والوں کو برکت ملے، اور ہمیں ہر روز کلام مقدس کا اور مطالعہ کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا فضل ملے۔ آمین۔